اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جی گھر کی مستورات کا آپس میں باجماعت صورت تراویح پڑھنا ہے مکروہ ہے۔ عورتوں کی جماعت کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضرت عائشہ سب سے بڑی جماعت کراتی، اور حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو 44-45 سال زندہ رہی ہیں، اس لیے کہ 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی، تو 18 سال سے 63 سال تک تقریباً 45 سال ہوتے ہیں حضرت عائشہ حیات رہی ہیں۔ سارے خلفائے راشدین کا دور حضرت عائشہ نے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ سے باجماعت تراویح پورے مہینے پڑھانا ثابت نہیں ہے کسی بھی روایت، اور حضرت عائشہ ہی اس روایت کی راوی ہے جو 8 رکعت والی ہے، جس میں یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی 8 سے زیادہ حضور نے نہیں پڑھی، اور حضرت عائشہ کی کنپٹی پر نماز ہوتی تھی، کنپٹی پر تراویح ہو رہی تھی، ابی بن کعب پڑھاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ سے کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ یہ عمر نے غلط سنت شروع کر دی، حضور نے کبھی بھی 20 رکعت نہیں پڑھائی، ایسی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، اور عائشہ سے یہ بات محال ہے کہ غلط ہو اور وہ راضی ہو جائے۔ اور عمر کے زمانے میں چلو خاموش تھی تو بعد میں تو بول لیتی، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں تو بول لیتی، وہ تو دور تھا کہ حضرت عائشہ نے روایت بیان کی تو عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق توڑ کر بنا دیا تھا، تو جب بیت اللہ توڑ کر عبداللہ ابن زبیر نے اس انداز کا بنا دیا تھا، کیا اس وقت میں حضرت عائشہ 20 رکعت کی 8 رکعت نہیں کرا سکتی تھی؟ جی، لیکن حضرت عائشہ سے نہ تو جماعت کرنا ثابت ہے، نہ سورت تراویح کی اور نہ قرآن پاک کی تراویح کی، جب سے سب سے جید حافظ صحابہ کی صف میں اگر موجود ہے تو حضرت عائشہ ہے۔ جی امام اگر مرد ہو تو اسے مرد نہیں مل رہے جو عورتوں کو پڑھانے گیا ہے، یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ گھر میں گھسا ہے عورتوں کو پڑھانے کے لیے، یا عورتیں مسجد میں آئی ہیں اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے۔ عورتوں کا مسجد میں آنا غلط ہے، اگر عورتوں کو مسجد میں لانے لگو گے تراویح پڑھنے کے لیے تو دیندار آئیں گی نا، دیندار آئیں گی نا، زیادہ تر ظاہر تراویح ہوگی 1 گھنٹے کی، بچوں والی بھی ہوں گی، دودھ پلانے والی بھی ہوں گی، وہ بھی ہوگی جس کی ساس بستر پہ پڑی ہے، وہ بھی ہوگی جس کا شوہر بیمار ہے، پھر بیچ میں انہیں پیریڈ آئے گا، پھر یہ جو عورتیں آئی ہیں یہ روزانہ گھر جا کے بیان کیا کریں گی کون کون آئی تھی کون کون نہیں آئی، تو ایک خاتون کے پیریڈ کی اطلاع پوری مسجد کے مصلیوں کو ہوا کرے گی، کہاں لے جا رہے ہیں آپ، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو کتنا ڈھانکا تھا اسلام نے، آپ کھول کر انہیں کہاں پہنچا رہے؟ ان کو سہولت تو اسی لیے دی گئی تھی کہ ان کی ذمہ داریاں دوسری ہیں، ظاہر ہے جو وقت آپ کے تراویح کا ہے وہی وقت اس کے بچے کے رونے کا ہے، وہی وقت اس کے بچے کے استنجا کرنے کا ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا ڈائپر پہنا کے لے چلو، کیونکہ ہم نے حرم میں دیکھا تھا، حرم میں تو مجبوری ہے، وہاں ہوٹل میں کیسے ایک بیوی کو اکیلے چھوڑ دیں، اس لیے لانا پڑا تھا۔ تمہاری یہاں کون سی مجبوری تھی کہ آپ نجاست کو لٹکائے پھر رہے ہیں اور بچے کو نجاست کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے نجاست کمرے میں پڑی ہو یا ڈائپر میں پڑی ہو، بات تو ایک ہی ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ایک ڈبے میں نجاست بھر کے آپ مصلی کے پاس رکھ لیں اور نماز پڑھیں، وہ درست ہے؟ ظاہر ہے اگر ڈبے میں نجاست بھر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے تو ڈائپر میں پیشاب بھر کے نماز پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ مسجد کہاں ہیں آپ؟ وہ اس کے استنجا کرنے کا وقت ہے، اسے دھلانے دو، وہ دھلا کے جب فارغ ہوگی اپنی نماز پڑھ لے۔ جی دوسری شکل ہے کہ مرد گھس کے اندر جا کے عورتوں کو قرآن سنا رہے، ظاہر ہے اس سے کوئی خیر وجود میں آنے والی نہیں،
مردوں کو باہر نکالا تھا اور یہ کہا تھا تم مسجد جاؤ، تو یہ گھر میں گھس گئے. ان سے کہا تھا گھر میں بیٹھنا، تو وہ مسجد میں چلی. قیامت کا قریب ہے، الٹا ہو رہا ہے. عورتیں دوڑ دوڑ کے مسجد جا رہی ہیں، مرد دوڑ دوڑ کے اب تو حافظ صاحب بھی گھر جا رہے ہیں. ابھی تک تو یہ تھا کہ حافظ صاحب تو مسجد میں رہتے تھے، اب وہ بھی گھر جا رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو دم کرنے بھی جا رہے ہیں. اس کا نام اسلام نہیں.